عطا فرمائے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو۔ کوئی انسان یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عزت نہ چاہتا ہو، شہرت نہ چاہتا ہو، نام نہ چاہتا ہو، سر بلندی نہ چاہتا ہو، عروج نہ چاہتا ہو، ترقی نہ چاہتا ہو، کامیابی و کامرانی نہ چاہتا ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر رہوں تو بھی لوگ میری عزت کریں، میں زمین کے اندر جاؤں تو بھی لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھ سے اچھے سے ملیں، لوگ میرا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں، آپ جتنی چیزیں چاہتے ہیں آپ کو سب مل جائے گا، لیکن آپ کو بس ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہو، آپ شہرت چاہتے ہو، آپ کامیابی چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ کوئی کامیاب انسان کی نقل کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کامیاب انسان کی نقل کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، مگر یاد رکھنا، جس کو آج آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں کل وہ کامیاب رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو کل کامیاب تھا وہ آج کامیاب ہو ضروری نہیں۔ یاد رکھنا، ناکامیاں اور کامیابیاں کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں، کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں، کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں۔ اللہ اکبر! آپ نے بڑے بڑے کرکٹروں کو دیکھا، ان کے نام تھے، آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو اور مقرروں کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جن کے نام پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا، آج ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بڑے بڑے قوالوں کو، بڑے بڑے نعتخوانوں کو، بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا ہوگا کہ کل ان کا ایک نام تھا، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا میں جتنے کامیاب لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ کرکٹر کی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ تجارت کی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ کسی فیلڈ کا انسان ہو، آپ کو اس کا تجربہ ہوگا۔ ایک وقت نام تھا، آج گمنام ہے۔ حالت یہ ہے کہ لوگ ان کی خبروں پر فاتحہ پڑھنے والے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کبھی ختم نہ ہو، آپ کو عزت بھی ملے، آپ کو وقار بھی ملے، آپ کو عظمت بھی ملے، آپ کو بزرگی بھی ملے، آپ کو شان و شوکت بھی ملے، صرف ایک کام کرنا، کسی کی نقل نہ کرنا، بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ یہ دیکھو حضور زندگی گزارتے کیسے ہیں، بس حضور کو جیسے زندگی گزارتے دیکھو اسی طرح زندگی گزارو۔ خدا کی عزت کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر! ایک بار خلوص کے ساتھ، ایک بار اخلاص کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر دیکھو۔ علماء کی ذمہ داری میں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دن مسلمان سیرت نبوی کو اختیار کر لے گا اس دن مسلمان زمین کے اوپر بھی کامیاب رہے گا، زمین کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ میرے امام کہتے ہیں جو ان کا عاشق ہو گیا، ارے یہ انسان کیا چیز ہے، وہ نکیرین جس سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کا پیتا پانی ہوتا ہے، وہ نکیرین بھی تمہارے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ حضور کی سیرت کو اختیار کرو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کو اختیار کیسے کریں؟ ہمیں تو سیرت پتہ ہی نہیں ہے، سیرت النبی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جس قوم کو رسول اللہ کی سیرت نہ پتہ ہو پھر وہ سیرت النبی پر عمل کیسے کرے؟ ہے نا یہ بڑا المیہ؟ تھوڑا شور نہیں کریں گے، اب کوئی کچھ بولے نہیں، کوئی کچھ نہیں بولے۔ اگر آپ حضور کا ذکر سننے آئے تو پھر سنیں۔ توجہ آپ کی، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سیرت کے تین پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، جس پر کوئی عمل